کو پروموٹ کرتے رہے. میرا خیال یہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو چیک کیا جائے جن کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے, جو کہ داعش کے ملیٹنٹس کا روپ دھار کے لڑتے رہے, جو کہ القاعدہ کے ملیٹنٹس کا روپ دھار کے لڑتے رہے, اور یہ ان کی ایک ڈکلیئرڈ اسٹریٹجی ہے جو کہ مفتی باہنی کی ان کا وزیر اعظم نریندر مودی باقاعدہ طور پہ ایکسیپٹ کر چکا ہے. جی ٹھیک ہے. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا. حارث نواز صاحب, جیسے ارشد شریف صاحب نے بھی حوالہ دیا مفتی باہنی 1971 کا حوالہ دیا جو کردار ادا کیا تھا اس وقت, ویسا ہی دوہرا کردار اس وقت بھی بھارت ادا کر رہا ہے. سر سوال یہ ہے, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارت کو اپنی سرمایہ کاری افغانستان میں ڈوبتی نظر آ رہی ہے, تو یہ فرسٹریشن ہے یا پھر یہ پلاننگ کا حصہ ہے, اسی طرح طیاروں کے ذریعے اسلحہ یہاں اتارا جا رہا ہے؟ دیکھیں, فرسٹریشن بھی ہے, اور سیکنڈ پاکستان کے ڈی اسٹیبلش کرنے کا یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس کے بعد افغان گورنمنٹ بھی شامل ہے اور انڈیا شامل ہے. یہ مل کے پلان کر کے خانہ جنگی کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ جتنا افغانستان خراب کے حالات خراب ہوں گے, جتنا انسٹیبل ہوگا, جتنی وہاں دہشت گردی ہوگی, اسے فالو پاکستان پر ہوں گے, پاکستان بھی پھر دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا. یہ ان کا ڈیزائن ہے. اگر امریکہ چاہتا تو کیا انڈیا کی اور امریکہ اور افغان گورنمنٹ کی مجال ہے کہ بولتے ہیں ویپن ایموشن لانے دیں؟ بلکہ میرے خیال میں جو امریکن بھی گئے ہیں وہ جو امپورٹنٹ اسلحہ وہ سارے یہاں کے ناردرن الائنس کو اور ملیشیا کو دے کر گئے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے, اور انڈیا کے جو ہاتھ جا رہے ہیں وہ ویپن ایموشن لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جو یہ دم دبا کے حملہ بھاگ رہے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کا ڈیزائن ہے. ڈیزائن سمپل سا ہے کہ یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کرو, یہاں کے حالات خراب کرو. آپ نے کل اشرف غنی کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس میں اس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر افغان طالبان کو اپنے افغانستان میں محبت ہے تو وہ ڈیورنڈ لائن کو قبول نہیں کرے, ایکسیپٹ نہیں کرے, مطلب ایک فینس کو توڑ دیا جائے. یہ وہ انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے. اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اتنا پاکستان کے مدد بھی مانگتے ہیں, پاکستان کی منتیں بھی کرتے ہیں, اور کہ جی ہمیں افغان طالبان سے بات کراؤ, انٹر افغان ڈائلاگ کرو, اور پھر یہ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ بڑا خطرناک کھیل ہے پاکستان کے خلاف, اور مجھے خوشی ہے کہ طالبان کو اس دفعہ سمجھ آ گئی ہے, اب ان کو بھی تھوڑی سیاست سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کابل سے 1-2 گھنٹے کے فاصلے پہ آ کے رک گئے ہیں, وہ یہاں اٹیک نہیں کر رہے. وہ دونوں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر افغان گورنمنٹ سے بیٹھ کے تو مذاکرات ہو جائیں, یہاں پر ایک براڈ بیس ایکٹیو بیلنس انٹرم گورنمنٹ بن جائے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں کہ ہم نے قبضہ نہیں کیا. اور الیکشن میں ظاہر طالبان کی میجورٹی 40%, تو وہ اپنی ظاہر بیلنس گورنمنٹ بن جائے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے, جس کو دنیا ایکسیپٹ بھی کرے گا, اسے اکنامک ایڈ بھی دے گی. یہ ہے پاکستان میں کوئی سمجھا رہا ہے, چائنا سمجھا رہا ہے, ایران سمجھا رہا ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان کے حالات خراب ہوں گے تو ہمارا سی پیک کو بہت بڑا اسٹیک ہے. بلوچستان میں پھر سروس بھی کرتے ہیں, کیپیٹل کی سپورٹ کرتے ہیں, وہاں پر را بہت آپریٹ کر رہی ہے. پہلے ڈی جی ایس نے فارن منسٹر باتیں بھی کی ہیں. تو آئی تھنک یہ ڈیزائن ہے جو پاکستان اس کی پریشان. پھر اس کے ساتھ جو افغان ریفیوجیز آئیں گے وہ بڑا خطرناک ہے. پہلے ہی ہم نے 30 لاکھ رکھے ہوئے ہیں, اگر اور 10 لاکھ آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں ان کے دہشت گرد بھی آئیں گے, لوگ بھی آئیں گے, یہ بہت بڑی ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے بھی, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اعجاز امان صاحب, بھارت کا بغل میں چھری منہ پہ رام رام یہ پرانا وتیرہ ہے. اب ایک طرف طالبان کے ساتھ رام رام کرتے ہیں, یعنی کہ ان سے مذاکرات کرتے ہیں, دوسری جانب انہی کے خلاف اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں افغان حکومت کو. تو یہ جو دوہرا معیار ہے اس کا نقصان تو ظاہر ہے امن عمل کو ہوگا. تو ثابت ہوتا ہے کہ امن عمل کو سبوتاژ کرنے کا ذمہ دار یہاں خطے میں صرف بھارت ہے. جی یقیناً, بالکل آپ نے درست کہا, لیکن آپ دیکھیں ہندوستان نے کھویا کیا ہے. یہ جو امریکن وڈرول ہوا ہے, امریکن پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے ہمارے لیے 4 بڑی مشکلات یہاں سے کریٹ کی تھی. نمبر 1, وہ پاکستان کے اندر سٹرائک کر رہے تھے. وہاں پہ جو بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ ہیں اور تحریک طالبان پاکستان اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں تھیں, ان کے ساتھ روابط رکھتے ہوئے ان کے را کے آپریٹو جن 8 کونسلیٹ سے آپریٹ کر رہے تھے, وہاں ان کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو بلوچستان اور کے پی کے میں استعمال کرتے تھے. تو ہماری کیجولٹیز تھیں. پھر ہمارے لیے وہاں پہ ہماری کم از کم 1.5 لاکھ فوج کو انہوں نے ٹائی ڈاؤن کر دیا پاک افغان بارڈر کے اوپر. بلوچستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر 1.5 لاکھ فوج پاکستان کی لگی ہوئی تھی. پھر انہوں نے وہاں جو بیٹھ کے ایک نیریٹو بنایا کہ دہشت گردوں, یہ طالبان کو وہ دہشت گرد کہتے تھے, اور یہ ایک نیریٹو بنایا کہ جو امریکہ کی مشکلات ہیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان بیسڈ کیمپس ہیں طالبان کے, جہاں سے کریٹ ہو رہی ہیں.
تو یہ ایک طرف وہ پولیٹیکل نیریٹو ان کا جو تھا اینٹی پاکستان نیریٹو وہ وہاں سے تربیت پا رہا تھا، پاکستان کے اندر وہ سٹرائک کر رہے تھے، پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کو وہ ایک پکا رکھنا ڈال رہے تھے، اور اس سے بڑھ کے جو امریکن کے لیے انہوں نے ایک فضا پیدا کی کہ آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کریٹ کر رہا ہے. اور میں ایک ایسی میٹنگ کا وٹنس ہوں جہاں جان کیری نے کہا تھا سرتاج عزیز صاحب کو کہ افغانستان میں ہماری تمام تر مشکلات کی وجہ پاکستان ہے. تو یہ نیریٹو تھا. اب جب امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے اور وہ کور ختم ہو گیا ہے اور طالبان ایک آن دا رائز ہیں، ایک قوت کی حیثیت سے ریکگنائز ہوئے ہیں، امریکہ نے ان سے معاہدہ کر کے گارنٹی مانگی ہے کہ افغانستان کی سرزمین میرے اور میرے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اب وہاں سے انڈیا بے دخل ہو گیا ہے امریکہ کے نکلنے سے، اور ان کا ایک اسٹریٹجک لاس ہوا ہے. اب وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو اور طالبان جو اینٹی طالبان سٹیٹس کو فورسز ہیں ایک طرف وہ ان کو اسلحہ پرووائڈ کریں، ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کریں، ان کو گائیڈ کریں اور طالبان کے خلاف لڑا دیں، تاکہ انسٹیبلٹی ان افغانستان ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرتی رہے جو وہ استعمال کر رہے تھے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دیا، اور جس شاہراہ کی انتظار میں چائنا بیٹھا تھا، جس شاہراہ کی انتظار میں پاکستان بیٹھا تھا، جہاں سے گوادر اور چائنیز انٹرسٹ نے اور چائنا ایران انٹرسٹ نے جہاں سے فائدہ اٹھانا تھا، ہم نے اس ایریا میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں اپنا رول ادا کر دیا ہے. تو یہ وہ گریٹر پرپز ہے جس کے لیے وہ اسلحہ لے جا رہے ہیں، وہاں اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اینٹی طالبان فورسز کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ لانگر لاسٹنگ انسٹیبلٹی کریٹ ہو. اور اس انسٹیبلٹی سے جو چیز جنم لے گی، ایک چائنا کا راستہ رکے گا، ان کی ترقی کے راستے رکیں گے، اور اگر لارج سکیل پہ یہ فساد ہو جاتا ہے تو پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور مزید ریفیوجیز آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اعجاز امان صاحب، گریٹر گیم میں انڈرسٹینڈیبل ہے جو ہندوستان کر رہا ہے. ٹھیک، اعجاز امان صاحب ساتھ ہی رہے گا. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب یہ کہے گا، جس طرح سے یہ بھی بات کر رہے تھے، ایک تو سبوتاژ کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے بھارت وہاں پہ، لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ خطے کا امن جو ہے وہ افغانستان میں امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان میں بھی سیاسی اور معاشی عدم استحکام آئے گا اگر افغانستان میں آئے گا. تو پھر اسپوائلر کا کردار بھارت کیوں کر رہا ہے اور مقاصد مزید کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے، اسپوائلر کا رول جو لارجر گیم جو جنرل اعجاز امان صاحب بتا رہی ہے اس کا حصہ ہے. ایک چیز میں اور ریکارڈ پہ لے آؤں کہ جتنے جو C-17 آ رہے ہیں اور اسلحہ وہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں افغان نیشنل آرمی کے نام پہ، وہ مختلف اور وار لارڈس کو بھی دیں گے. آپ کو یاد ہوگا فوج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بھارت افغانستان میں 66 ٹیرر کیمپس رن کر رہا ہے، جس میں کہ پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں اور دیگر ملکوں کے خلاف بھی کارروائیوں کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو اب یہ انٹرنیشنل